بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، کافی عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انجینئر علی مرزا صاحب نے مفتی صاحب کے جہلم آنے پر ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا، جس میں انہوں نے بہت ساری باتیں کی تھی، اور ایک بات یہ بھی کی تھی کہ مفتی صاحب اپنے ساتھ ایک پورا گینگ لے کر آئے تھے، اپنے ساتھ پورا ایک گروہ لے کر آئے تھے، جنہوں نے آتے ہی اکیڈمی پر مناظرہ کرنے کے بجائے دھاوا بول دینا ہے۔ اور وہ کلپ میرے اس پیج پر موجود ہے، اس چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر جو انہوں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ رپورٹس انٹیلیجنس والوں کی طرف سے ملی ہے، خفیہ ایجنسیوں والوں کی طرف سے ملی ہے کہ مفتی صاحب تیار بیٹھے ہیں، اپنے ساتھ پورا ایک گروہ لے کر آئے ہیں، پورا ایک جتھا لے کر آئے ہیں اکیڈمی پر حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ انہوں نے مناظرہ تو کرنا نہیں ہے، مناظرہ ان کا مقصد نہیں ہے۔ تو اس وقت بہت سارے لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی مفتی صاحب نے اس بارے میں بیان کیوں نہیں ریکارڈ کرایا؟ بہت سارے لوگ شکوک و شبہات میں تھے، ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کی بات صحیح ہو، اور بہت سارے یہ سمجھ رہے تھے کہ مفتی صاحب آخر کیوں خاموش ہیں، وہ اس واقعے پر، ان کے علی مرزا صاحب کے اس بیان پر اپنا بیان کیوں نہیں دیتے۔ تو مجھے بھی اس کا شدت سے انتظار تھا، تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ مفتی صاحب آخر کیوں اپنا موقف سامنے نہیں لا رہے۔ تو کل جمعہ کے دن انہوں نے اپنی مسجد میں کراچی میں جمعہ پڑھاتے ہوئے اس واقعے کے جمعہ کے بعد جو سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، اس میں انہوں نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ جب میں جہلم گیا، جہلم میں میرے ساتھ کون سے گنڈے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ نام لے کر بتا دیے کہ میرے ساتھ جانے والے یہ لوگ تھے۔ تو مفتی صاحب کی طرف سے بھی وضاحت آ گئی ہے، آپ نے سننا ہے، غور سے سننا ہے، مفتی صاحب کا انداز بیان سننا ہے، ان کا باڈی لینگویج، ان کی باڈی لینگویج دیکھنی ہے، آپ نے ان کا انداز دیکھنا ہے، وہ کس انداز میں بات کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو یا یقیناً آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا جو انجینئر علی مرزا صاحب کا تھا اس واقعے کے بارے میں، آپ ان کا باڈی لینگویج بھی دیکھیں، ان کا انداز بھی دیکھیں، آپ ان کا انداز بیان دیکھیں، دونوں کے درمیان موازنہ کریں، کیونکہ یہ بڑی چیزیں ہوتی دیکھنے کے لیے کہ آدمی کس انداز میں بات کر رہا ہے، بات کرنے والا کون ہے، اور کس دائرے میں رہ کر وہ بات کر رہا ہے۔ آپ نے دونوں کو سننا ہے، وہ کلپ میرے اسی 2-3 ویڈیوز کے پیچھے موجود ہے، آپ نے وہاں جا کر دیکھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ ویڈیوز دیکھنی ہے، مفتی صاحب کو غور سے سننا ہے، مفتی صاحب کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ سننا ہے۔ اس کے بعد آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا صحیح لگتا ہے، کیا غلط لگتا ہے، آپ کے نزدیک کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ابھی تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اور ایک آخری گزارش یہ کہ میں نے کل آپ کو بتایا ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں اگر آپ اچھی نعت پڑھ سکتے ہیں، اچھی شعر و شاعری کر سکتے ہیں، آپ جو اسلامی ہو، یعنی کوئی منقبت پڑھ سکتے ہیں، آپ کوئی نعت پڑھ سکتے ہیں، کوئی نظم پڑھ سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے حوالے سے، آپ نے وہ پڑھ کر میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کرنی ہے۔ 2-3 ساتھیوں نے سینڈ کی، انشاءاللہ ان کی ایڈیٹنگ کر کے وہ میں یہاں پہ لگا دوں گا، آپ نے ان کو سننا ہے۔ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کے نام کے ساتھ، اگر آپ نمبر دینا چاہے واٹس ایپ، آپ کا نمبر بھی اسی وہاں پر ایڈ کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ اگر آپ کی آواز اچھی ہے تو پھر ہم آپ کے ٹیلنٹ کو، آپ کی آواز کو آگے لے کر جائیں گے۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اپنی آواز میں، اپنی وائس میں ایک کلپ بھیجنا ہے، سیرت نبوی کے متعلق نعت ہو، نظم ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی بھی معلومات ہوں، یعنی نبی کریم کب پیدا ہوئے، آپ کی وفات کب ہے، کہاں پیدا ہوئے، حالات کیا تھے، یہ سارے مدینہ میں، مکہ میں ہجرت کے کوئی بھی واقعہ آپ سنانا چاہتے ہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں، انشاءاللہ میں اپنے چینل پر اس کو لگاؤں گا۔ تو یہ کلپ پورا دیکھیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بھائی دیکھو، انجینئر کا جہاں تک مسئلہ ہے نا، ہم نے اب اس لیے یہ جا کے وہاں بات چیت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو۔ اور یہ جو میں 5 آدمی لے کے جا رہا تھا، یہ جو میں نے کہا تھا نا 5 میری طرف سے 6 آدمی میں نے کہا تھا شاید، تو ان میں 5 تو کراچی کے تھے، کوئی جہلم کے علماء نہیں تھے میرے ساتھ اس میں جو میں مناظرے میں لے کے جاتا۔ بعض حضرات نے کوشش کی کہ ہم بھی آئیں، وہ اچھے مخلص تھے، لیکن میں نے کہا حضرت اگر میں آپ کو لے گیا تو میسج یہ جائے گا کہ یہ خود نہیں چاہ رہے، یہ دوسرے علماء کو آگے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم بات چیت میں یہ طے کریں گے، بات میں کروں گا، میری طرف سے کوئی اور بات نہیں کرے گا،
اور کوئی جہلم کا عالم میرے ساتھ نہیں ہوگا سوائے مولانا مصعب کے. وہ اس لیے کہ چونکہ وہ نمائندے بنا دیے تھے مقامی ہونے کی وجہ سے, مولانا ہونے کی وجہ سے نہیں, بلکہ جہلم کے مقامی. تو مقامی آدمی کے لیے ڈیل کرنا آسان ہوتا ہے, تو وہ صرف معاون کے طور پر کنارے پہ کہیں بیٹھ جائیں گے. بات کون کرے گا؟ میں کروں گا, دلائل میں دوں گا, کسی کو بولنے کی اجازت نہیں. ایک مولانا مصعب تھے اور 5 بندے کراچی کے میرے ساتھ تھے. ان میں ایک کیمرہ مین تھا جو فہد ہے, جو یہیں بیچارے کو نہ المحنت کا لفظ کا پتہ نہ عرش کا پتہ, بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ تو ایسا سیدھا بچہ ہے بیچارہ. ایک دن میں ایسا سیدھا آیا ہے کہ میں حیدرآباد جا رہا تھا اس کو لے کے, تو آگے کہیں علاقہ نظر کہہ رہے لاہور ہے یہ پچھلے سال کی بات ہے. یعنی انجینئر صاحب یہ سمجھ رہے ہوں کہ بڑے بڑے علاموں کو لے جا کے میرے اوپر فٹ کر دینا, فتنہ پرستوں کو, وہ یہ اگر سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. ایک یہ کیمرہ مین تھا جس کو بیچارے کو یہ نہیں پتا. پھر ہم نے بھی کھیلا اس کے, ہم نے کہا وہ آگے فلسطین کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں فلسطین. میں نے کہا وہاں سے تھوڑا سا یوں ٹرن مارو نا تو مصر سے ٹچ کرتے ہوئے ہم سوئٹزرلینڈ کی طرف نکل جائیں گے. ہم تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر تو ہم تو مذاق اڑاتے رہے ہیں اس کا راستے پر, جب اس کو یہ نہیں پتا. تو یہ اتنا گھننا تھا, یہ مناظرہ کرے گا, یہ انجینئر صاحب کو دھمکیاں دیتا, یہ پھڈا کرتا وہاں جا کے. ایک تھا میرا بھانجا واسع, یہ جو یہ بیٹھا ہوا ہے, یہ این ڈی یونیورسٹی میں 2 سال مکمل کر چکا ہے, آدھا انجینئر ہے, عالم تو ہے ہی نہیں. یہ اس لیے گیا تھا کہ اس کو میں نے رجسٹر دیا ہوا تھا کہ جب میں بولوں نا کہ یہ والا کلپ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فوراً چلا کے دکھاؤ, سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کے پاس وہ کلپوں کے پورے ریکارڈ ہم نے, ایک آدمی اپنے جیب میں ساری چیزیں تھوڑی ڈالے گا کہ جب میں آپ سے وہ کلپ مانگوں آپ نے وہ کلپ پیش کرنا ہے کہ آپ نے فلاں کلپ میں یہ ارشاد فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا, یا آپ اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, کچھ بھی ہے. یہ اس کام کے لیے تھا. ایک مولانا صفی صاحب تھے, وہ بیچارے چھوٹے سے عمر ہے ان کی, ابھی فارغ ہوئے ہیں, وہ میرے شاگرد ہیں. ان کو میں نے کچھ کتابیں پکڑائی ہوئی تھی کیونکہ عالم جب ہوتا ہے نا تو اس کے لیے حوالہ نکالنا آسان. میں فوراً کہتا یہ حدیث ہے فلاں صفحے پر نکالو ذرا, تو وہ اس طور پہ اتنا تو ہوتا ہے نا. ایک عثمان بھائی تھے جو ایڈیٹر تھے, ایڈیٹنگ کرنا, لیپ ٹاپ کا سارا کام. میں نے کہا وہاں جا کے جیسے میں جہلم میں جب کلپ ریکارڈ کرواؤں گا تو وہ ظاہر ہے کلپ اپلوڈ بھی تو کرنا ہے نا, کلپ اپلوڈ بھی تو کرنا ہے نا. تو وہ اس لیپ ٹاپ کا کام جانتے ہیں بھائی, فوراً اپلوڈ کرو. کوئی اس میں ایڈیٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے تو ایڈیٹنگ کر لے اس میں. اس کے لیے عثمان بھائی تھے, یہ لیپ ٹاپ کا سارا کام سنبھالتے ہیں. اور ایک میرے بہنوئی عارف صاحب جو میرے بچپن کے دوست ہیں, وہ غریبی میں, تو ایک غریبی تو چلتی ہے نا, تو تماشا دیکھنے کے لیے مشاورتی کونسل میں وہ ہمارے لنگوٹی یار ہیں, 8ویں کلاس سے ہم دونوں دوست ہیں, ساتھ ہیں. تو ہم نے کہا چل تو انجوائے کرنے کے لیے, تو ایک بندہ تو تماشائی بن سکتا ہے نا. اور مولانا مصعب صاحب اس لیے کہ وہ نمائندے, ان کو میں نے دیا تھا تاکہ ان کے ساتھ جو شرطیں طے ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ بیٹھیں اور وہ پھر خود گواہی دے سکیں گے بھائی یہ شرطوں کی کیا ہو رہی ہے, مخالفت ہو رہی. تو یہ کوئی نہیں تھی کہ ہم نے جہلم کے علماء کو لے جا کے ان کے سر پہ دے مارا اور ایسا کیا. تو وہ ایک غریبی ہمارے ساتھ. ایک توفیلی پہ سنا دوں, وہ ایک آدمی سنا, وہ آپ نے نئے لوگ بہت آ رہے ہیں. ایک آدمی گیا, اس کی دعوت کی کسی نے, ستار بھائی کی, آپ میرے گھر آپ کی دعوت ہے, آپ تشریف لے آئیں. تو ستار بھائی چلے گئے. راستے میں ایک بندہ ملا, کہاں جا رہے ہو ستار بھائی؟ انہوں نے کہا میں دعوت میں. انہوں نے کہا مجھے بھی لے جاؤ. اس نے کہا تجھے کیا کہوں گا, بلایا مجھے, کہنا توفیلی ہیں, توفیلی بھی تو ہوتے ہیں نا ساتھ میں, چلو آ جا. ایک اور صاحب راستے میں مل گئے, بھی دونوں کہاں جا رہے ہو؟ دعوت میں. تو آپ کون ہو؟ بھائی میں تو ستار بھائی ہوں, مجھے تو بلایا. یہ کون ہے؟ یہ توفیلی. کہا مجھے بھی لے جاؤ. کہا تیرے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہنا توفیلی. کہہ دینا کہ کون ہے یہ توفیلی کا بھی توفیلی. اب 3 ہو گئے. اب آگے جا رہے ہیں, ایک اور بندہ ملا ان کا ریلیٹو. کہاں جا رہے ہو؟ بھائی دعوت پہ. میں اصل ہوں, یہ توفیلی, یہ توفیلی. بھائی مجھے بھی لے جاؤ. ابے میں اصل ہو گیا, یہ توفیلی, تو توفیلی, تو تجھے کیا بولوں گا؟ اس نے کہا مجھے پہلے سے جانتا ہے, وہ مجھے پہلے سے جانتا ہے. چلو بھائی تو بھی آ جا, تجھے تو پہلے سے ہی جانتا ہے. اب جب جس نے دعوت کی تھی اس نے 1 کے 4 بندے دیکھے. اس نے کہا بھائی آپ کون؟ کہا میں تو ستار ہوں جو اصل. یہ کون ہے؟ کہا یہ توفیلی ہے. غصہ آنے لگا میزبان کو. یہ کون ہے؟ یہ توفیلی ہے. اب میزبان کو آیا غصہ, کہہ رہا یہ الو کا پٹھا کون ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا پہلے سے جانتا ہے, میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے جانتا. اور یہ کہا اور گھس گیا گھر کے اندر. تو جہاں بھی کہیں جاتے ہیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے, ایک آدھ غریبی چلتی ہے. تو یہ 6 میں نے یہ والے 6 بولے تھے. اس میں کوئی یہ نہیں کہ جہلم کے مناظروں, جو بڑے بڑے مناظر ہوتے ہیں ان کو آپ کے سر پہ لے جا کے. باقی تصویریں تو پھر آئیں گی, ظاہر ہے وہ سب علماء ملے, ان میں جو مناظر تھے وہ بھی ملے, وہ تو گروپ فوٹو وہ تو بنتا ہی ہے, سب کو پتہ ہی ہے. تو یہی اللہ کی قسم یہی افراد تھے.